السلام علیکم دوستو، میاں بیوی کی 3 عادتوں کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں کو گھر میں بھول کبھی نہ کرنا۔ اگر ان چیزوں کو گھر میں کر لیا تو یاد رکھنا آپ کے گھر کو غربت گھیر لے گی اور غربت کے دلدل میں آپ کا گھر پھنس جائے گا۔ ایسے 3 کون سے کام ہیں جس کو کرنے سے انسان تنگ دست ہو جاتا ہے اور مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ مدینہ میں ایک شخص بہت دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک سے وہ آدمی کہیں چلا گیا۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کا کسی سفر پر جانا ہوا اور سفر کر کے آپ واپس مدینہ پہنچے تو اس وقت آپ بہت تھک چکے تھے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں آپ کو ایک گھر نظر آیا۔ گھر کے پاس ایک دیوار تھی۔ آپ اپنے گھوڑے سے اترے، دیوار سے اپنے بدن کو ٹیک لگا کر بٹھا لیا۔ آپ وہاں ٹیک لگا کر آرام کر ہی رہے تھے کہ اچانک آپ نے سنا کہ اس گھر کے اندر سے کسی عورت کی چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے غور کیا تو پتہ چلا کہ شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے اور یہ طعنہ بھی دے رہا ہے کہ جب تو اس گھر میں آئی ہے اس دن سے میں غریب ہو گیا ہوں اور تو اپنے ساتھ تنگی لے کر آئی ہے۔ تیری وجہ سے پریشانیوں نے مجھے ہر وقت گھیر رکھا ہے۔ ہمارے گھر میں اب برکت نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی بیوی پر چلا رہا تھا اور بیوی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ حضرت علی نے جیسے ہی اس عورت کی آواز سنی تو آپ حیران رہ گئے۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد اس گھر سے ایک آدمی باہر نکلا۔ اس کو دیکھتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی شخص ہیں جو مدینہ میں میرے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آتا تھا اور اچانک غائب بھی ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے اس سے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ وہ اپنی بیوی کو بلا لایا۔ دونوں میاں بیوی حضرت علی کے سامنے کھڑے رہے۔ حضرت علی نے شوہر سے کہا کہ تو اپنی بیوی کو کیوں مار رہا تھا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کیوں کر رہا تھا؟ یہ سن کر اس نے حضرت علی سے کہا کہ یہ جب سے میرے نکاح میں آئی ہے تب سے میرے گھر کو غریبی نے گھیر لیا ہے۔ یا علی، جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہیں تب سے میرے گھر میں روزی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس کی آنے کے بعد سے میں مصیبتوں اور پریشانیوں میں گر چکا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد حضرت علی نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ اے عورت، اب تو بتا کہ یہ تجھے کیوں مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت سسک سسک کر رونے لگی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، یا علی، جب سے میں اس کے نکاح میں آئی ہوں تب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی گھر میں نہیں بلکہ جہنم میں آئی ہوں۔ یا علی، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تب سے میرا شوہر مجھے اس بات کا طعنہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے باپ نے کچھ بھی جہیز میں نہیں دیا۔ یا علی، میرا باپ غریب تھا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی سے پہلے شوہر یہ کہا کرتا تھا مجھے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، لیکن جب آج یہ شادی کر کے گھر میں لے آیا ہے تب سے یہ طعنہ دیتا ہے اور کہتا ہے تیرے باپ نے کچھ بھی جہیز میں نہیں دیا۔ یہ کہہ کر مجھے روزانہ میرا شوہر میری بے عزتی کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے رسوا کرتا ہے۔ میرے شوہر نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار کی بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ ہر عورت کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار کی بات کرے اور محبت کرے اور اچھے اخلاق سے پیش آئے، لیکن میں نے اپنے شوہر میں آج تک نہ پیار دیکھا نہ اخلاق دیکھے۔ میرا شوہر جب بھی باہر جاتا ہے تو باہر کے لوگوں کے سامنے اتنا نیک اور متقی بن جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو بہت نیک آدمی ہے، اور جب گھر میں آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی تنگ کر رکھی ہے اور میرا شوہر کہتا ہے کہ باہر نکل جا، لیکن یا علی، میں اس کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ میرا بوڑھا باپ مر چکا ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اتنا سننے کے بعد حضرت علی نے شوہر کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم یہ مت کہو کہ بیوی گھر میں غربت لائی ہے۔ شوہر سے کہا کہ تم بتاؤ کہ غربت کو کس نے پیدا کیا، تنگ دستی کو کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے۔ حضرت علی نے شوہر سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ یہ غربت بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ وہ جس کے گھر میں چاہے داخل کر سکتا ہے اور جس کے گھر سے نکالنا چاہے نکال سکتا ہے۔ کوئی عورت اپنے ساتھ غربت لے کر نہیں آتی، وہ اپنے ساتھ تنگی لے کر نہیں آتی، بلکہ انسانوں کے کچھ کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں۔ اگر تم اپنے گھر میں غربت کو دور کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کبھی بھی بھول کر نہ کرنا۔
اتنا سننے کے بعد دونوں میاں بیوی کہنے لگے کہ وہ 3 کام کون سے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی نے کہا کہ ان کام یہ ہے، نمبر 1، بیوی کو گالیاں دینا۔ یاد رکھنا، جو لوگ اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں تو اس سے بڑا عذاب گھر میں اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ گالیاں دینا نیکیوں اور برکت کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اسی وجہ سے گھر میں بے برکتی اور نحوست آتی ہے۔ نمبر 2، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں جھگڑتے رہنا۔ یہ عمل بھی گھر میں غربت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اسی طرح ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، یہ بھی گھر میں غربت کا سبب بن سکتا ہے، اور روزے کے دروازے ایسے گھروں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے بھی ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، برے کام بھی غربت کا سبب بن سکتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو اپنے گھر میں راضی کرتا ہے، جیسے بیوی کو مارنا، پیٹنا، رلانا، بیوی پر ظلم و ستم کرنا، یہ سب کام اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ سب کام اللہ کو راضی کرنے کی بجائے شیطان کو راضی کرنے والے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس گھر میں اللہ کو ناراض کر کے اور شیطان کو راضی کر کے کام ہو رہے ہوں تو ایسے گھر میں کیسے اللہ کی رحمت آ سکتی ہے؟ یہ کام بھی گھر میں غربت لاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو ایسے 3 کام کرنے سے ضرور بچنا چاہیے۔ دوستو، ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو کر لیں۔